السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈراموں میں اداکاروں کا نکاح اور طلاق کیا شرعی طور پر اصل میں ہوتا ہے، اس حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک اسکالر کا بیان ہے، وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے آج کل، اس پر بات کریں گے۔ اور جو اداکار ہیں انہوں نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے، کیا رد عمل دیا ہے سب پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، یہ ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے اور پروگرام ہے کتب آن لائن، اور اس میں یہ ہے کہ ایک عالم دین ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈراموں میں جو فرضی نکاح ہم دیکھتے ہیں، اور اگر اس فرضی نکاح نے اسلامی اصول یا پھر اسلامی شرعی طریقہ اپنایا ہوتا ہے، یعنی کہ کیا چاہیے ہوتا ہے نکاح کرنے کے لیے، ایک نکاح خان اور اس کے علاوہ رجسٹریشن، وہ فارم بھی ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ بعض ڈراموں میں مکمل طور پر بھرا ہوتا ہے، دستخط کیے ہوتے ہیں، گواہان موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں اگر فالو کریں ان اصولوں کو جن کی بیس پر نکاح ہوتا ہے، تو یہ نکاح تصور ہوگا۔ اور اگر کسی ڈرامے میں میاں بیوی جو حقیقی زندگی کے میاں بیوی ہیں وہ موجود ہیں، یعنی کہ وہ ڈرامے میں ہیں، تو وہ انہوں نے ایک دوسرے کو، یعنی میاں نے طلاق دے دی یا پھر بیوی نے خلا مانگ لی، تو یہ حقیقتاً تصور ہوگا۔ یہ یعنی گھنٹی بجنے والا کام تھا جو کہ ایک مولوی صاحب نے بتایا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات جو بتائی گئی ہے کہ اگر ڈائلاگ بولتے وقت طلاق کہتے ہیں تو یہ طلاق اصل میں تصور ہوگی۔ نکاح کا تو چلیں یہ معاملہ ہو گیا نا کہ وہ ایسے ہی ہو، یعنی آدھا نکاح ہو آدھا نہ ہو، اور لیکن طلاق کا معاملہ تو بڑا پرٹیننٹ ہے نا، کہ آپ نے بولا کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اس کے بعد تو پھر وہ رشتہ باقی ہی نہیں رہتا نا۔ تو یہ انہوں نے بتایا، اور ان کی جو بات ہے وہ میں یعنی کہ ایک عالم دوسرے اسکالر سے سوال پوچھتے ہیں کہ ڈرامے میں اگر اصل میں میاں بیوی ڈرامے کے ہی ایک سین میں ڈائلاگ بولتے ہوئے طلاق کہتے ہیں تو اصل میں طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی، اس کی نیت نہیں تھی، تو کیا یہ صورت نکاح میں بھی یہی رہے گی کہ دو اداکار ڈرامے میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈرامے میں ہی شادی کر لی، تو کیا وہ شادی ہو جائے گی؟ جس پر اسکالر کہتے ہیں جی ہاں، اچھا ہو جائے گی یہ شادی۔ اس طرح تو بہت سی شادیاں ہوئی ہیں اداکاروں کی۔ بالکل، اور یہاں تو پھر اداکار بھی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کچھ باتیں بھی بتائی ہیں، اور مولوی صاحب پر کچھ الزامات بھی لگائے ہیں، اس پر بھی آتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک حل کیا ہے؟ اس کا سادہ سا حل ہے، جب آپ کا کوئی کہانی ساز جو کہ کہانی لکھ رہا ہوتا ہے تو ایسی کہانیوں سے اجتناب برتنا چاہیے، یعنی کہ ہم ایسے معاملات میں پھنسیں ہی کیوں، ایسے معاملات میں ہم پڑیں ہی کیوں کہ جہاں ہمیں پھر یہ کلپس وائرل ہوتے ہوئے دکھیں اور اس کے بعد ہم اس پر بحث کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ویسے ہی ہمارا معاشرہ بڑا ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے جب کسی بھی مذہبی موضوع کو ہم چھیڑتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس میں ایکسٹریم اوپینین رکھتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم الجھیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث کریں اور ایک دوسرے کو اب تانے دیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اسکالر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر دو گواہوں کی موجودگی میں اگر دو شخص آپس میں ایجاب و قبول یعنی کہ شریعت کے مطابق نکاح قبول کرتے ہیں، اگر وہ مذاقاً بھی کرتے ہیں، اس دوران پروگرام کے میزبان بلال قطب نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا یہ مذاق نہیں بلکہ ڈرامے کی بات ہو رہی ہے، جس پر اسکالر نے کہا کہ ڈرامہ بھی تو اصل نہیں ہے نا، وہ بھی ایک مذاق ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو نکاح بھی ہو جائے گا، اس پر چیک اینڈ بیلنس کیوں رکھا گیا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب مذاق میں کوئی بھی کسی کے بھی ساتھ نکاح ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے؟ یہ نکاح تک محدود نہیں ہے، طلاق ایک یعنی کہ ایک کسی کا غیر ارادی طور پر ہنستا بستا جو گھر ہے وہ بھی طلاق یافتہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے، آپ اس طرح سے یعنی کہ میرا یہ خیال ہے کہ اسلام اس میں ظاہر ہے کوئی میانہ روی رکھتا ہوگا، اسلام میں تو یعنی باقاعدہ طور پر ایسے قوانین ہوں گے کہ جس میں آپ کو نرمی دکھائی دیتی ہوگی، لیکن یہاں عالمی دین پر تنقید ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اداکار ہیں وہ تبصرے کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ دلچسپ تبصرے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ kچھ تبصرے ایسے ہیں جو کہ واقعی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا بڑا ہے۔ اور پہلے تو اداکار علی عباس صاحب پر آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی گنتی کی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ مذاق میں یہ بات کہہ رہے ہوں گے،
اور ان کی کوئی انٹینشن سوائے اس کے کہ وہ مذاق کریں اس کے علاوہ نہیں ہوگی. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ابھی گنتی کی ہے جس کے مطابق میں نے 97 نکاح کیے ہیں, باقی 3 بچتے تھے, آپ سینچری کر لیتے. اور میری بیویاں کہاں ہیں, اور بھائی آپ بیوی ڈھونڈ لیں, اور آپ کو اللہ کرے کوئی 97 بیویاں ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت. اب 97 تو 3 اور کر لیں تو پوری سینچری ہو جائے, اور کم از کم. لیکن اگر اس طرح ڈراموں میں کرنے سے ہو جاتا ہے تو وہ 3 بھی آرام سے ہو جائیں گے. ڈراموں میں تو کتنی نہیں ہوتی ہوگی, اور ڈراموں میں کتنے گھر اجڑ چکے ہوں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ حقیقی زندگی میں بھی کوئی ایسا جوڑا ضرور ہوگا, کہ کیونکہ بہت سارے جوڑے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک ساتھ کام کیا ہے, اور اس کے بعد پھر کیا ان کے جو رشتے ہیں اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق, کیا ان کا کرنٹ اسٹیٹس اس وقت خلا یافتہ یا پھر طلاق یافتہ کے طور پر تصور ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسلام میں نرمی اور رعایت برتنے کا ایک موقع ہوتا ہے. کوئی بات ہے. یہ یشما گل صاحبہ لکھتی ہیں, ہنستے ہوئے انہوں نے لکھا کہ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے پہلی بار ہاں کس کو کہا تھا, میرا اصل شوہر کون ہے, استغفر اللہ. دیکھیں استغفر اللہ انہوں نے کہا ہے, اور یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس عالم دین کے لیے ایک تنزن چھوڑا ہے کہ دیکھیں آپ کی جو بات ہے ہم اس کو کیسے مذاق میں اڑا رہے ہیں. یہ باقاعدہ طور پر اداکار علی عباس ہیں اور یشما گل صاحبہ, ان دونوں نے مذاق کیا. اور یہاں آپ دیکھیں ماڈل ہیں مشک کلیم صاحبہ, انہوں نے لکھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ان ان پڑھ نام نہاد علماء کی فیکٹ چیکنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے. پیمرا غلط معلومات کی بنا پر اس طرح کے مواد کو سینسر کیوں نہیں کر رہا. آپ پروگرام میں بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں تو وہ سب لوگ سن رہے ہیں, اس کا انفلوئنس جو ہے وہ مطلب طویل ہوتا ہے بہت سے لوگ. ہاں, تو اس طرح اگر کوئی بھی بات آپ کہہ دیں گے تو آپ یہ تو سوچیں اس کا کیا اثر ہوگا بعد میں. دیکھیے, اور اس کے بعد مذاق کے طور پر بھی لوگ لے رہے ہیں, لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اگر لوگوں نے سیریس لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرے میں باقی جو لوگوں تک یہ آپ کی بات پہنچے گی تو وہ اگر ان کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایسا کوئی ہو چکا ہے تو وہ تو نارملی آپ کی طرح میری طرح یا پھر 4-5 علماء جو دین کی خبر رکھتے ہیں ان سے پوچھنے سے پہلے تو کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے. تو یہ بڑا ظاہر پیچیدہ معاملہ ہے. ہاں بالکل. اور اداکارہ اشنا شاہ نے ایک ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا, یہ اشنا شاہ کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے. بالکل, انہوں نے پھر کہا کہ اپنے شوہر سے اس معاملے پر عجیب و غریب گفتگو کرنے کا وقت آ گیا. دیکھیں عجیب و غریب, اب تو وہ کیا کہیں گی کہ دیکھیں میرے اتنے نکاح ہو چکے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی, اور ان کو یہ بھی, ان کے شوہر بھی خیر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے, مذاق ہی کر رہی ہوں گی وہ یہاں پہ. ظاہر ہے, اور یہ معاملہ ہے ہی مذاق کا, تفریح کا, تو اس معاملے کو میرا خیال ہے تفریح میں ہی اڑانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس پر سنجیدہ بحث کی جائے. لیکن اس پر سنجیدہ بحث ہوئی بھی ہے. اداکارہ ہیں انوشی اشرف, وہ لکھتی ہیں کہ مذہب کو آزادی, روحانی وجود کا حقیقی راستہ بنانے کے بجائے یہاں ہمارے تعلیم یافتہ علماء ایسے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں جو مذہب کو سخت اور محدود پیش کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ مذہب تو ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ اسلام از ریلیجن آف پیس, ہارمنی, اور دوسروں کے حقوق, آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نہ زبان سے کوئی تکلیف پہنچانی ہے, نہ ہاتھ سے کوئی تکلیف یا دکھ دینا ہے. تو یہاں یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے, اور اس میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایسی باتوں پر ہنس سکتے ہیں لیکن حقیقت میں پریشان کن بات ہے کہ حالات اس نہج پر کیسے پہنچ گئے. ہم تو ایویں اڑا رہے ہیں نا مذاق میں, تفریح میں. اور اس کے بعد انوشی اشرف نے ہنستے ہوئے کہا, یعنی کہ یہ ہنستے ہوئے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس معاملے کو کوئی سنجیدہ نہ لے. اگر سنجیدہ لوگوں نے لینا شروع کر دیا تو اس کے بعد تو یہ کہاں کہانی رکے گی, اور باقاعدہ طور پر لوگ اس پر ویڈیوز بنائیں گے کہ اس کی اتنی شادیاں, اس کے اتنے نکاح, اس کی اتنی طلاقیں. تو یہاں اور یہ سلسلہ ایک عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. مجھے ایک لگ رہا ہے نا عدت میں مدت والے کیسز پھر دوبارہ بننا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ طلاق کے بعد طلاق. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر یہ واقعی خدا نہ خواستہ سچ میں ایسا ہوتا تو یہ ڈراموں میں تو ایک عرصے سے سب کو چلتا آ رہا ہے, تو علماء کرام اس چیز پہ پہلے ایکشن لے لیتے کہ یہ اس طرح سے ہے. اچھا, انوشی صاحبہ نے ایک اور بات لکھی ہے. علماء جو عالم دین کی ایک ویڈیو وائرل ہے, اس یہ ویڈیو 3 سال پرانی ہے, اور ظاہر ہے لوگوں کی توجہ یعنی اس ویڈیو پر تب گئی جب یہ دوبارہ وائرل ہوئی, اور جس میں باقاعدہ طور پر یعنی کہ لوگ اس پر تفریح بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انوشی صاحبہ نے لکھا ہے کہ اگر نکاح جائز ہو ہی گیا ہے
شاید وہ ایک ہی بستر پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، چونکہ اس پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی کیا وہ گلے بھی لگا سکتے ہیں، ہاؤ سویٹ، یعنی کہ انہوں نے طنز ہی ہے ان کا. ہاں بالکل طنز ہے، اور ظاہر ہے کہ کیا وہ نکاح آپ کو یہ اجازت دیتا ہے، جو بھی تعلق ایک شوہر اور بیوی میں ہوتا ہے تو کیا وہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو فرضی کردار ہوتے ہیں، فرضی نام ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ فرضی کہانی ہوتی ہے. ڈرامے کا مطلب بھی کیا ہے؟ ڈراما. تو وہ کہہ رہے ہیں مذاق میں بھی ہو جاتا ہے. مذاق میں ایسے کیسے نکاح ہو سکتا ہے کہ بہت سارے یعنی کہ دوست آپس میں ایک مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہے تو یہ تو بڑا ہی سیریس ہے. اسی طرح سے اداکارہ جو نادیہ حسین، انہوں نے بھی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے اسکالر پر سخت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ اگر اس قسم کی بات مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ڈرامے میں نکاح سچ ہو سکتا ہے اور وہ نکاح جائز ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ فحاشی پھیلانے کی کلین چٹ دے رہے ہیں کہ لوگ جھوٹا نکاح کریں، جھوٹے مولوی اور جھوٹے دستخط کر کے نکاح کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی اس بیان سے فحاشی پھیل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ عورتوں کو زبردستی پکڑ کر ان کے نام تبدیل کر کے زبردستی دستخط کروائے جا سکتے ہیں، جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا جائز ہے. پلیز خوددارا ایسی فضول باتوں پر عمل نہ کریں. اور دیکھیں ایسا ہو بھی چکا ہے نا کہ لوگ کئی خواتین کو اغوا کرتے ہیں، یا پھر جب خواتین یا لڑکیاں بیچی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کے نکاح ان کے پاس ہو جاتے ہیں، اور نکاح کر لیے جاتے ہیں. اس لیے کر لیے جاتے ہیں کہ بعد میں اگر کوئی چھاپا پڑے یا ان کو بازیاب کروانے کی کوئی کوشش کی جائے پولیس کی جانب سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے، تو ان کے پاس ایک لیگل ڈاکیومنٹ یا پھر اسلامی یا شرعی ڈاکیومنٹ موجود ہو کہ ہم نے ان کو ایسے نہیں رکھا ہوا تھا، ہمارے پاس ان کا نکاح موجود ہے. تو یہ ہو بھی چکا ہے، اور ظاہر ہے ایسی باتوں کے پھیلنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ عالم دین صاحب کا اب یہ رمضان نشریات ہی کی ایک ویڈیو ہے، اور ابھی رمضان چل رہا ہے، تو یہ آ جائے گا بیان، اور اس کے بعد ہم بہتر تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن ابھی کا میں یہ کہتا ہوں سب سے کہ اس کو زیادہ سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سیریس لے بھی رہا ہے. لیکن عالم دین جب ایک چیز کو بتاتے ہیں نا تو وہ صرف ایک بات نہیں ہوتی، وہ تو یہ بھی بتاتے ہیں نا کہ صاحب اس کے پیچھے یہ والی منطق ہے، اس کے پیچھے یہ والی لاجک ہے، شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، طریقت یہ کہتی ہے، اصول یہ کہتا ہے، قاعدہ یہ کہتا ہے، ضابطہ یہ کہتا ہے. تو وہ ایسے ہی ہوا میں تو نہیں ان کو اڑانی چاہیے. یہ بات کہنے سے پہلے آپ کے پاس وہ یعنی ظاہر ہے آپ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ بالکل ایسے بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایسے ہی کہہ دی ہوگی. ان کے پاس ظاہر ہے اپنے لیے یا پھر اپنی اس بات پر کھڑے رہنے کے لیے کوئی جواز ضرور موجود ہوگا. تو یا تو وہ اب یہ جواز پیش کر سکتے ہیں بالکل. اور رمضان نشریات ہے اور وہ خود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، اور اس طرح کی بیس پر خاص طور پر آتے ہیں اور اپنا بیان ضرور دیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بہتر اس سے اب ہم یہ امید کر سکتے ہیں، لیٹس بیٹر سینس شوڈ پریویل، اور ہوپ کر سکتے ہیں، امید ہے بس. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.